عزیز طلباء جماعت ہفتم، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں اور آپ کی کتاب سورج مکھی سے بہت ہی اہم نظم پڑھیں گے۔ یہ نظم جس کا نام ہے کراچی کی بس، اور اس کے شاعر ہیں دلاور فگار، اور آج ہم اس کا پہلا صفحہ پڑھیں گے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اب آپ اس کو پڑھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ جو دلاور فگار ہیں یہ مزاحیہ شاعری کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو معاشرے میں جو مختلف قسم کی ہمیں ناہمواریاں نظر آتی ہیں، جو ہمیں خرابیاں نظر آتی ہیں، جو ہمیں وہ باتیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتیں، وہ ان باتوں کو بزبان قلم بہت ہی عمدہ طریقے سے بیان کرتے ہیں، اور ساتھ میں وہ مزاحیہ انداز اس لیے بھی اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ باتیں جو ان سی ہیں وہ قارئین کو یا پڑھنے والوں کو بری بھی نہ لگیں، اور وہ باتیں جو ان سی ہیں وہ معاشرے میں ان کا کوئی حل بھی نکل آئے، یا ان کے کہہ لیں کہ جو اب مسائل ہیں بہت سارے، جن میں سے ایک مسئلہ جو ہے ٹریفک کا مسئلہ ہے، جن کے بارے میں بہت سے لوگوں نے ٹریفک کے مسائل کے بارے میں لکھا ہے، لیکن مزاحیہ انداز میں لکھنے والے جو ان سے ہیں وہ دلاور فگار ہیں، جو کہ آپ کے سامنے یہ میں اب پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کراچی کی بس یہ بہت ہی عام ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ جو نیچے صفحہ نمبر 166 میں جو ایک بس ہے وہ مسافروں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ میں تعارف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ بعض اوقات آپ کے امتحان میں تخلیقی تحریر آ جاتی ہے، اور کوئی تصویر بھی دے دی جاتی ہے کہ اس تصویر کی مدد سے تخلیقی تحریر لکھیں، اور یعنی جو سوال ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تصویر کو دیکھ کر ایک مضمون لکھیں، اور آپ اب یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیجئے یہ کیا ہے؟ یہ وہ بس ہے جس کا ذکر جو ان سے کیا جا رہا ہے، کراچی کی بس۔ اس طرح کا جو معاملہ ہے، یا اس طرح کا جو آپ کہہ لیں کہ یہ بس کراچی کی بس ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کو جگہ جگہ پوری دنیا میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے حالات آپ کو ضرور دیکھنے کو ملیں گے، ٹھیک ہے؟ خاص طور پر جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں ایسی کیفیت آپ کو ضرور دکھائی دے گی۔ تو آج ہم اس کے بارے میں جو دیکھیں، میں نے آپ کو کافی لمبا پہلے بتا دیا ہے تاکہ آپ کو تخلیقی تحریر کا جو سوال ہوتا ہے اس کو بھی آسانی سے حل کرنے میں مدد ملے۔ تو تصویر آپ کو اس لیے قریب سے دکھا دی ہے کہ آپ اس تصویر کا اسکرین شاٹ لے کر اس پر باقاعدہ مضمون لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ پہلا بند ہم پڑھتے ہیں۔ بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح، کوئی پڑا تھا سایہ دیوار کی طرح، سہما ہوا تھا کوئی گنہگار کی طرح، کوئی پھنسا تھا مرغ گرفتار کی طرح، محروم ہو گیا تھا کوئی ایک پاؤں سے، جوتا بدل گیا تھا کسی کا کھڑاؤں سے۔ تو یہ بند نمبر 1 ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیا ہے، اور اب آپ اس کے الفاظ کے معنی جب نوٹ کریں گے تو پھر آپ یہ محسوس کریں گے کہ اس کی تشریح لکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ جتنے زیادہ معنی آپ عمدہ طریقے سے اس کو نوٹ کریں گے اور آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں گے تو آپ کو یہ بڑے ہی آرام سے سمجھ بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح۔ اب یہ دلاور فگار جو ہیں یہ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، انہوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو شاعر ہوتا ہے نا، اس میں مشاہدہ کرنے کی بہت ہی زیادہ خوبی پائی جاتی ہے، یعنی وہ اتنی زیادہ قوت مشاہدہ ان میں ہوتی ہے کہ وہ فٹافٹ یعنی جلدی سے چیز کو دیکھتے تو ہیں، وہ ہم تو دیکھ کے آگے گزر جاتے ہیں نا، لیکن وہ دیکھتے ہیں اور وہ اپنے ذہن میں اس کا باقاعدہ نقشہ بٹھا لیتے ہیں، اور گھر جا کے ادیب جو
ادیب ہیں یا شعراء ہیں وہ گھر جا کے پھر اس کو بزبان قلم بیان کر دیتے ہیں. فرق صرف یہ ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور آگے گزر جاتے ہیں، لیکن جو شعراء ہیں، جو تخلیق کار ہیں، جو ادیب ہیں، کتابیں لکھنے والے ہیں، مصنفین ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو قلم کے ذریعے لکھ دیتے ہیں تاکہ تمام لوگوں تک ان کا میسج پہنچ جائے، تمام لوگوں تک ان کی بات پہنچ جائے، ان کا پیغام پہنچ جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ کراچی کی بس کا میں نے غور سے دیکھا کہ کراچی کی بس ایک بس تھی جو کہ کراچی میں رواں دواں تھی اور بہت ہی زیادہ برے حال میں تھی. تصویر میں نے آپ کو دکھا دی. تو اس میں ہر مسافر جو ان سے ہے نا، اس کی عجیب حالت تھی. ایک طرف تو انہوں نے دیکھا کہ بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح، کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو بس ہے اس میں مسافر بیٹھے نہیں ہوئے بلکہ لٹک رہے ہیں. جیسے کسی کے گلے میں ہار ہوتا ہے تو وہ ہلتا جلتا جا رہا ہوتا ہے، یعنی کیا ہے کہ بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح. کیسا لگ رہا تھا کوئی ہار ہے جو کہ بس میں لٹک رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ بس جا رہی ہوتی ہے جھومتی جھومتی، ہلتی جلتی، تو جو اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی باقاعدہ ہل رہی ہوتی ہیں. اور کوئی پڑا تھا سایہ دیوار کی طرح، اور وہاں پہ کوئی ایسا بھی مسافر ان کو دکھائی دیا جو دیوار کے سائے کی طرح، جیسے دیوار کا سایہ ہوتا ہے، یعنی چپ چاپ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، اپنے حال میں وہ مگن محو تھا. ٹھیک ہے، تو سہما ہوا تھا کوئی گنہگار کی طرح. اب یہاں پہ آ کے انہوں نے باقاعدہ ایک مزاح میں ایک بات کر دی ہے کہ بس اس قدر بری حالت میں تھی کہ لوگ جو ان سے ہیں وہ اتنے زیادہ اوپر تلے، یعنی یہ دیکھیں نا، بس اوپر چھت کے اوپر بھی چڑھے ہوئے ہیں اور کھڑکیوں میں سے بھی باہر دیکھ رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی پچھلی جانب سے اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی دروازے میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور وہ انہوں نے آخرکار کوئی کچھ سہمے ہوئے بھی ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کس گناہ کی شامت ہے جو ہم اس بس میں آن بیٹھے ہیں. تو وہ کسی گناہ گار کی طرح، یعنی کہ کوئی ایسا بندہ کسی نے جو کہ وہ سوچ رہا اپنے دل میں کہ پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کر دیا کہ اس سواری میں مجھے سوار ہونا پڑ گیا ہے. تو سہمے ہوئے ہیں، وہ خوف زدہ ہیں کہ پتہ نہیں بس ہمیں اپنی منزل پر لے کے جاتی ہے یا نہیں لے کے جاتی ہے. چنانچہ وہ بس بھی رواں دواں ہے، لیکن لوگوں کا نقشہ جو ان سے ہے نا وہ بیان کیے جا رہے ہیں. اور آگے کہتے ہیں کوئی پھنسا تھا مرغ گرفتار کی طرح. مرغ کہتے ہیں پرندے کو مرغ کہتے ہیں، مرغ گرفتار یعنی قیدی پرندہ. اور وہ اس میں آپ نے نا اس میں حوالہ یہ ضرور دینا ہے کہ دلاور فگار اس میں کہتے ہیں، کراچی کی بس میں دلاور فگار یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسے مسافر بھی دکھائی دیے جو کہ خوف زدہ تھے، اور کوئی ایسے تھے جو دیوار کے سائے کی مانند تھے، کوئی ایسے تھے جو ہار کی طرح جھول رہے تھے، لٹک رہے تھے جیسے بس میں لگے ہوتے ہیں. تو وہ لٹکی جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی مطلب یہ کہ جھول رہے ہیں باقاعدہ. یعنی اوپر سے ہوتا ہے نا، ایسے پکڑ لیتے ہیں بس میں، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، اوپر ایک لگا ہوتا ہے راڈ سا، اس کے اوپر ایسے کر کے پکڑ لیتے ہیں. جیسے ہی بس چلتی ہے تو وہ ایسے ایسے کر کے نا ہلتے بھی جاتے ہیں. تو وہ اس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہار کی طرح وہ ہل جل رہے ہیں اور وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، یعنی بس جب موڑ کاٹتی ہے تو وہ ادھر ہو جاتے ہیں، جب ادھر موڑ کاٹتی ہے تو ادھر ہو جاتے ہیں. مراد یہ کہ وہ اس کو وہ مزاحی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہار ہے جو کہ ہلے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہار ہے جو کہ لٹک رہا ہے، اور وہ بس کی رفتار کے آہستہ ہونے سے اور تیز ہونے سے اپنی جو اس کی حرکت ہے وہ بدلتی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی میں نے مریض کہہ رہا ہوں، ایسا بھی میں نے مسافر دیکھا جو کہ قیدی پرندے کی مانند تھا، کہ جس طرح زبردستی کسی پرندے کو قید میں ڈال دیا کسی نے، تو وہ بالکل یعنی پھنس کر رہ گیا ہے. یہ نہ وہ باہر نکلنے کے قابل ہے، نہ وہ اندر بیٹھنے کے قابل ہے. اتنی زیادہ بھیڑ ہے اور وہاں پر بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، تل رکھنے کی بھی جگہ نہیں. تل رکھنے کی جگہ نہ ہونا کا مطلب ہے کہ بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس قدر زیادہ ہیں، بس کھچا کھچ یعنی بہت زیادہ بھری ہوئی ہے. آپ دیکھیں بس میں اوپر بھی مسافر سوار ہیں، نیچے
بس کے اندر جو سے ہیں وہاں بھی جو سے ہے وہ مسافر سوار ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے اندر دم گھٹ رہا ہے، وہ باہر دیکھ رہے ہیں۔ میں ساری تفصیل اب یہ ایک مسافر جو سا ہے وہ لپک رہا ہے، بس چلتی جا رہی ہے کہ وہ اس کی کوشش ہے کسی طریقے سے اس میں گھس جائے، اور اس کا جو سا سامان ہے، اس کا جو تھیلا ہے، جو اس کا بیگ ہے، وہ دیکھیں کہاں جا رہا ہے، اور ایک ہاتھ سے وہ بس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے بیگ جو ہے نا اس کا ہوا میں اڑ رہا ہے، اور ایک جو سا ہے وہ بیچارہ جو سا ہے نا وہ پیچھے سے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو رہا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اس کے اوپر سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اوپر بیٹھنا بہت ہی خطرناک ہے، اگرچہ یہ مزاحیہ انداز میں انہوں نے پیش کر دیا، لیکن بس کے اوپر یا سواری کے اوپر بیٹھنا نہایت ہی خطرناک ہوتا ہے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ محروم ہو گیا تھا، اب یہ بند کا جو تیسرا شعر ہے وہ میں آپ سے پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ محروم ہو گیا تھا کوئی ایک پاؤں سے، اب یہ دیکھیں اس مصرے کو یا اس سطر کو پڑھ کے، اس لائن کو پڑھ کے فوراً یہ احساس ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مسافر جو اس بس میں بیٹھا ہو، کس طرح وہ ایک پاؤں سے محروم ہو سکتا ہے، کس طرح اس کا پاؤں ان سے ضائع ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے ہی دوسرا آپ مصرع پڑھتے ہیں، جوتا بدل گیا تھا کسی کا کھڑاؤں سے، اب بات سمجھ آ جاتی ہے، یعنی مزاحیہ انداز میں انہوں نے بات کی کہ ایک صاحب تو ایسے تھے جن کا پاؤں ان سے ہے نا وہ مل ہی نہیں رہا تھا، یعنی وہ پاؤں سے محروم ہو گئے تھے، ان کا پاؤں ضائع ہو گیا تھا۔ یہاں پہ پاؤں سے مراد کیا ہے؟ یعنی جوتا۔ کھڑاؤں اصل میں لکڑی کی چپل نما ایک جوتی ہوتی تھی، پہلے لوگ جو تھے نا کھڑاؤں پہنا کرتے تھے، آج کل تو مختلف قسم کے ڈیزائن اور مختلف قسم کے جو میٹیریل ہیں ان کے جوتے آ گئے ہیں۔ اس زمانے میں لکڑی کے بھی جوتے ہوتے تھے، لکڑی کے چپل نما جوتے ہوتے تھے، تو وہ اصل میں کسی کے ساتھ تبدیل ہو گیا تھا۔ جوتا بدل گیا تھا کسی کا کھڑاؤں سے، کسی نے بڑا ہی اچھا جوتا پہنا تھا، مہنگے والا، اور بڑا قیمتی جوتا اس نے خریدا تھا، اور وہ سفر میں جا رہا تھا وہ اس جوتے کو پہن کر، لیکن کیا ہوا، پاؤں پہ پاؤں آ رہے تھے، دھکم پیل تھی، افراتفری تھی، شور تھا، رش بہت زیادہ تھا، بھیڑ بہت زیادہ تھی، تو پھر کیا ہوگا، اس کشمکش کے دوران کیا ہوا کہ کسی کا جوتا جو سا ہے نا وہ کسی دوسرے کے جوتے سے تبدیل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بند ہے آج ہم نے اس کو آج اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ یہ کافی لمبی نظم ہے، لیکن اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں، کافی ایسی باتیں ہیں جو کہ وضاحت طلب ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ 3 اشعار سن کر بہت لطف بھی آیا ہوگا کہ کس طرح آپ جب بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو جو سواریوں کا حال ہوتا ہے اور جو اس میں سوار ہوتے ہیں ان کی جو حالت کا نقشہ دلاور فگار نے اس میں کھینچا ہے، وہ بڑا ہی پر لطف ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، باقی اس کے جو بند ہیں ہم آئندہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔